السلام علیکم چھٹی جماعت کے طلباء طالبات۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 10 سائنس اور ہم کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم اس کی سرگرمیاں دیکھیں گے۔ پہلی سرگرمی ہے سبق میں دی گئی 5 سائنسی ایجادات کے نام لکھیں۔ آپ اس سوال کا جواب تب ڈھونڈ پائیں گے جب آپ پورے سبق کا اچھے سے مطالعہ کریں گے۔ دوسری ہے سائنسی ایجادات کے فوائد اور نقصانات اپنی کاپی میں لکھیں۔ طلباء جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ سائنس جس طرح ہمارے لیے فائدہ مند ہے اسی طرح اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ سائنسی ایجادات نے آمد و رفت کے ذرائع کو بہت ہی پرسکون اور پرآسائش بنا دیا ہے۔ کچھ ہی گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد ہم لمبی مسافت طے کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک طرف تو سائنس کا فائدہ ہے، اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو انہی گاڑیوں سے ایسا زہریلا دھواں نکلتا ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے نہایت نقصان دہ اور مضر صحت ہے۔ اس طرح کے نقصانات اور فوائد آپ اپنی سبق کا مطالعہ کرنے کے بعد تلاش کریں گے اور اپنی کاپی میں درج کریں گے۔ طلباء طالبات اب ہم سبق نمبر 11 کا مطالعہ کریں گے جو کہ ایک نظم ہے، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ اس کے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے۔ اس سبق میں شاعر مسلسل اور لگاتار کام کرنے کے فوائد بتاتا ہے کہ ہم اگر مسلسل لگاتار کام کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اس نظم میں محنت اور کوشش کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اگر طاق میں تم نے رکھ دی کتاب تو کیا دو گے کل امتحان میں جواب۔ طاق طاقچہ مطلب جو دیوار میں کوئی الماری وغیرہ بنی ہوئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر تم اپنی کتابوں کو سنبھال کے رکھ دو گے، ان کا مطالعہ نہیں کرو گے، ان پر غور نہیں کرو گے تو کل امتحان میں تم کیا جواب دو گے، کیونکہ امتحان میں جواب اسی طرح ممکن ہے کہ جب تم اپنی کتابوں کا اچھے سے مطالعہ کرو گے۔ نہ پڑھنے سے بہتر پڑھنا جناب کہ ہو جاؤ گے ایک دن کامیاب۔ شاعر ادھر بتا رہا ہے کہ پڑھنا جو ہے وہ نہ پڑھنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نہ پڑھنے سے ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں ہونا لیکن نقصان ضرور ہوگا، لیکن پڑھنے سے ہمیں ضرور فائدہ ہوگا۔ کہ ہو جاؤ گے ایک دن کامیاب کہ تم جب پڑھو گے تمہارے اندر قابلیت پیدا ہوگی تو تم ایک نہ ایک دن اپنی محنت کے بلبوتے پر کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ تو شاعر اس شعر میں یہ سبق دیتا ہے کہ میرے دوستو تم لوگ مسلسل کوشش جاری رکھو۔ نہ تم ہچکچاؤ نہ ہرگز ڈرو۔ ہچکچانا جھجکنا، تم بالکل نہ جھجکو اور بالکل بھی نہ ڈرو، جہاں تک بنے کام پورا کرو۔ جہاں تک تم سے کوشش کی جا سکے، جس حد تک کی جا سکے اپنی کوشش کو مکمل کرو اور اپنے کام کو پورا کرو۔ مشقت اٹھاؤ مصیبت بھرو، طلب میں جیو جستجو میں مرو۔ طلب تلاش کرنا، کھوج کرنا، نئی چیزوں کو ایجاد کرنا۔ جستجو ڈھونڈنا۔ مشقت کرو، مصیبت کا سامنا کرو، مصیبت کو برداشت کرو اور اپنی زندگی ایسے گزارو کہ تمہارے اندر طلب ہو کسی نئی چیز کی ایجاد میں، کسی نئی چیز کی کھوج میں۔ کیے جاؤ کوشش میرے دوستو تم اپنی کوشش کو جاری رکھو۔ جو بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم، سبقت لے جانا آگے بڑھنا، خبردار ہرگز نہ گھبراؤ تم۔ یہاں شاعر سبق دیتا ہے کہ اگر تم کسی بازی میں ہار جاؤ، تم آگے نہ بڑھ سکو، تمہیں ہرگز بھی گھبرانا نہیں ہے۔ نہ ٹھٹکو نہ جھجکو نہ پچھتاؤ تم۔ ٹھٹکو رکنا، ٹھہر جانا، جھجکنا مطلب کام کی طرف آگے نہ بڑھنا، پچھتانا اپنی غلطی پر مطلب جو اگر کامیابی نہیں ہوئی، کام بالکل مطلب ٹھیک کیا ہے، محنت کی ہے لیکن کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اس میں انسان کا ایسا ہے نیچر ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ اپنے کام پر پچھتانا شروع کرتا ہے کہ میں کیوں ایسا کیا۔ ذرا صبر کو کام فرماؤ تم۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں کسی کام میں کسی بازی میں ہم سبقت نہیں لے جا سکے تو ہمیں نہ ٹھٹکنا چاہیے، نہ جھجکنا چاہیے، نہ پچھتانا چاہیے، بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ کیے جاؤ کوشش میرے دوستو اپنی کوشش جاری و ساری رکھو۔ تردد کو آنے نہ دو اپنے پاس۔ تردد پریشانی، مشکل،
बेहुदा है, बेहुदा खौफ और बेजा हरास, हरास डर वगैरह। तो परेशानी को अपने पास बिल्कुल भी ना आने दो, क्योंकि खौफ व हरास की कोई वक़्त नहीं है। रखो दिल को मज़बूत कायम हवास, अपना दिल मज़बूत रखो और अपने हवास कायम रखो। कभी कामयाबी की छोड़ो ना आस, और कभी भी ऐसा ना सोचो कि तुम कामयाब नहीं होगे, बल्कि कामयाबी की उम्मीद लगा के रखो। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। तो आखिर पे भी शायर ये पैगाम देता है कि मेरे दोस्तों, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, लगातार काम करने से हमें हमारी मंजिल मकसूद कभी ना कभी ज़रूर मिल जाती है। सो तलबा तालबात, सबक नंबर 10 के अल्फाज मायने बताती चलूँ। ताक, ताकचा जो दीवार में बनाते हैं। हिचकिचाओ, झिझकना। तलब, तलाश, खोज। जुस्तजू, कोशिश। सबकत, किसी से आगे बढ़ना। ठिठको, रुकना या ठहरना। झिझको, हैरान होकर या डर कर पीछे हट जाना। पछताना, तकलीफ़ उठाना। तरद्दुद, परेशानी। हरास, नाउमीदी। अब तलबा तलबात सफ़ा नंबर 59 देखिए। दर्ज झैल में से मुज़क्कर और मोनस अलग अलग करें। यहाँ पे कुछ अल्फाज लिखे गए हैं, हमें उनकी तज़कीर तानीस करनी है। पहला लफ्ज़ है किताब, किताब मोनस है। इम्तिहान मुज़क्कर है। कोशिश मोनस है। काम मुज़क्कर है। मुशक्क़त मोनस। जुस्तजू मोनस। फ़ायदा मुज़क्कर। सिला मुज़क्कर। अगला सवाल है, नीचे दिए गए बंद का मफ़हूम आसान अल्फाज में तहरीर करें। ये इस नज़्म का सबक नंबर 11 का पहला बंद है। मैंने आपको इसको बड़े आसान अल्फाज में बयान भी किया है, ठीक है, और आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और अपने अंदाज़ में, अपने आसान अल्फाज में इसको बयान भी करना है। अब सफ़ा नंबर 60 देखिए। झैल में दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। पहला लफ्ज़ है जवाब, इसका मुतज़ाद होगा सवाल, ठीक है। मुतज़ाद उलट लिखने हमने उसके। कामयाबी, नाकामी। कल, आज। जाओ, आओ। दोस्त, दुश्मन। आस, यास। नाउमीदी भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। फ़ायदा, नुकसान। मज़बूत, कमज़ोर। मुसीबत, खुशहाली। अब सरगर्मियाँ जो यहाँ पे बयान की गई हैं देखें। तलबा, ये नज़्म एक चार्ट पर खुश ख़त लिखकर अपने अपने घर के कमरे में आवेज़ा करें। आवेज़ा करना, चिप्सा करना, लगाना। नज़्म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें और ज़ुबानी याद करें। तलफ़्फ़ुज़ मतलब प्रोनंसिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आवाज़ और आपके अल्फाज की अदायगी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। मेहनत की बरक़ात के हवाले से किसी और नज़्म की, शायर की नज़्म अपनी कॉपी में लिखें। मेहनत की बरक़ात पर आपको मज़मून भी लिखने को दिया जा सकता है, इसलिए आपको इसे अच्छे से तैयार करना है। सो तलबा तालबात, आज हमने सबक नंबर 11 का मुताला किया। मैंने पूरी नज़्म को आसान अल्फाज में उसका मफ़हूम बयान किया। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।